یریدون، یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں. عام طور پر ترجمہ کر دیتے چاہتے ہیں، نہیں، چاہت سے بڑا اونچا معاملہ ہے ارادہ. یریدون، یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند. دوسری جگہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے. یہاں یریدون کا فاعل کون ہے؟ کون تلے ہوئے ہیں؟ عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں، تعین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہے. سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے. یہودی تلا ہوا ہے، یہودیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائے گا. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمکش رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے، صلبی بھی مانوی بھی، دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امتی رہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی کشمکش جاری. قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے. اللہ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ذریت، اس کی نسل تیری وفادار نہیں رہے گی، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں. قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے اللہ نے اسے مہلت دی، اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی بار بار آیا ہے، میں آدم کی نسل کا اغوا کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ آور ہوں گا، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا اے پروردگار کہ تو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو، آدم کی ذریت اس کی اہل ثابت نہیں. یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے. دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارندے، وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی، تمام انبیاء سے رہی. حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پر سے سولی پر چڑھایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، میں اس پر تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا، صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک ہیں. یہ یہودی میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجیے.
سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، الفتنۃ الکبریٰ۔ 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے۔ خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ آپس کی شبگلش سے، خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی ہے جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے۔ بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا۔ مسلمانوں کی مہربانی، ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں 2 مرتبہ، اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کی ہے۔ لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، شفقت، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں۔ سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے 550 برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا، اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی۔ یہاں عیسائی بھی آئے، یہودی بھی آئے، اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے جب سرنڈر کیا، انہوں نے ایک شرط پیش کی، یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے، وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا۔ البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، انتشار کا دور، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، پھر مسلمانوں کی شفقت سے، رحمت سے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر، اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی، حریت فکر، اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا، وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی، انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی۔ نمبر 2، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا، سود کا جال پھیلا کر مالیاتی طور پر اپنے شکنجے میں یورپ کو کس لیا، اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی،
جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب